فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أسلف ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود لواء الحمد والمقام المحمود أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صلوات پر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، محترم سامعین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، مسلسل مجلس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ چوتھی مجلس ہے جس کو آپ تمامی حضرات کے سامنے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ موضوع گفتگو، عنوان گفتگو دین اور اخلاص کی شرائط کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ کل کی جو گفتگو ہوئی تھی، کل کی جو مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب بھی ایام عزا آتا ہے اور جیسے ہی ایام عزا آیا تو کچھ افراد ایسے ہیں جو ہمارے دائیں بھی ہیں، جو ہمارے بائیں بھی ہیں۔ وہ افراد گھر سے باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ مجلسیں کرتے ہیں، یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں، یہ جو آپ زری رکھتے ہیں، یہ جو آپ علم نکالتے ہیں، یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں، آپ یہ سب مت کیا کریے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صرف اور صرف اللہ اللہ کیا کریے، یہی کافی ہے۔ اور جب انسان اللہ اللہ کرے گا تو انسان اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ مجھے قرآن میں یہ دکھا دیں کہ صرف اللہ اللہ ہے تو ہم بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ صرف ہم بھی اللہ اللہ کریں گے۔ لیکن اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر آپ ہماری بات مانیے، ہماری بات کے ہمارے ساتھ چلیے اور اس کے اوپر عمل کریے۔ آئیے قرآن سے پوچھے، کل آپ کے سامنے دلیل دی تھی کہ قرآن میں جگہ جگہ پر جب بھی یہ کہا گیا صرف اللہ اللہ کریں تو اللہ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
پھر پوچھا کیا یہی دلیل ہے؟ آگے اور بتائیں. تو پھر قرآن پڑھ کر کہتا ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. پھر پوچھا کیا یہی دلیل ہے؟ تو قرآن نے پھر پڑھ کر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پھر کہا یہی دلیل ہے. تو قرآن نے پھر پڑھ کر کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ. یعنی اللہ نے بتایا کہ اگر اطاعت کرنا ہے تو صرف میری اطاعت کافی نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے جو اولی الامر منکم ہے. میں نے پوچھا اللہ کیا وسیلہ صرف تو ہی ہے، ڈائریکٹ اس سے مانگے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے اور تمہارے درمیان ایک وسیلہ قرار دیا ہے. اور جب علماء تفسیر سے پوچھا یہ وسیلہ کون ہے تو وہ بتاتے یہی وسیلہ تو اہل بیت ہے. اسی کو تو اہل بیت کہتے ہیں. اہل بیت کے توسل سے تم ہمارے تک پہنچ سکتے ہو. میں نے کہا اللہ ہم سچوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، صرف تمہارا ذکر کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، کیا سچے ہو جائیں گے؟ تو اللہ کہہ رہا نہیں، بلکہ سچے ہونے کے لیے، ایمان والے بننے کے لیے سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے. وہ سچے کون ہیں؟ پھر علماء تفسیر سے جب پوچھا تو علماء تفسیر کہتے ہیں وہ سچے کوئی اور نہیں بلکہ اہل بیت ہی ہیں. پھر میں نے کہا اللہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تو گواہ ہے، کیا تیری گواہی کافی ہے؟ تو پروردگار کہہ رہا میری گواہی صرف کافی نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ ساتھ اس کی گواہی بھی ضروری ہے جس کو میں نے پوری کتاب کا علم دے رکھا ہے. علماء تفسیر سے جب پوچھا کہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے تو علماء تفسیر کہتے ہیں اہل بیت ہی تو ہیں جن کے پاس پوری تفسیر کتاب کا علم ہے. تو پتہ چلا کہ جو اللہ اللہ جو کہتے ہیں وہ اللہ اللہ قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے جب تک اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوگے تب تک تم مجھ سے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو. تو آپ دیکھیں یہ اللہ اللہ چلا کہ کہاں سے؟ کل میں نے عرض کیا تھا یہ اللہ اللہ کی جو آواز ہے، اللہ اللہ کی جو صدا ہے وہ یہاں نہیں ہے، بلکہ وہ روز اول جب جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے اس میں روح ڈالی گئی ہے، اور روح ڈالنے کے بعد جب سب سے کہا گیا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا. کس نے نہیں کیا؟ کہ شیطان نے. اب سمجھ میں آیا یہ اللہ اللہ جو کرتے ہیں وہ قرآن کی نہیں مانتے بلکہ شیطان کی مانتے ہیں، اور یہ شیطان ہی ہے. اور صفت بھی آپ ملا کر دیکھ لیجئے، وہ بھی خلیفہ کا منکر شیطان، زمین پر آئے تو خلیفہ رسول کا منکر ہو گیا. وہ بھی مٹی کا منکر شیطان، یہاں پر آئے تو خاک شفا کے منکر بن گئے. یعنی صفت بھی ویسے ہی ملتی ہے جیسے شیطان کی صفت ہوا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو میرے عزیزو یاد رکھیے صرف یہ آپ سوچے کہ اللہ اللہ کر لیں یا رسول اللہ کر لیں تو یہ کافی نہیں ہے. بغیر علی کے انسان اپنا ایمان کامل کر ہی نہیں سکتا. اگر علی کو چھوڑ دے تو اس کی زندگی بیکار ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بچے یہاں پر بیٹھے ان کے لیے ایک مثال دے دوں. کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے کسی کمپیوٹر کی، ترقی یافتہ دور ہے، ہر آدمی چاہتا ہے ہمارے گھر میں کمپیوٹر ہو. باپ کہتا ہے کہ بچے کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے، ماں چاہتی ہے کہ بچے کے پاس کمپیوٹر ہو. چلے کمپیوٹر لینے چلتے ہیں. دکان میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ہم نے کہا بھائی بڑھیا سے کمپیوٹر نکالیے اور بہترین کمپنی ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے، ہر چیز اس میں اچھی ہونا چاہیے، کہیں سے کوئی کمی نہ ہو. بغیر علی کے کچھ ممکن نہیں ہے، کہیں سے کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. دکاندار نے بہترین کمپنی کا اس نے نکالا، یہ برانڈیڈ، یہ برانڈ، یہ برانڈ، یہ برانڈ، اس میں سب سے اچھا برانڈ یہ ہے. کہا دیکھیے سستا والا نہیں چاہیے، مہنگا والا چاہیے. کہاں مہنگا والا دیں گے. مہنگا والا نکال کر اس کو دیا. کمپیوٹر کہاں مکمل ہوتا ہے؟ کہاں مانیٹر ہوگا، ماؤس ہوگا، کی بورڈ ہوگا، سی پی او ہوگا. یہ ساری چیزیں جب مکمل ہو جائیں گی تب جا کر کہیں کمپیوٹر مکمل ہوتا ہے. اب یہ صاحب ساری چیزیں لے کر اس کی تمام تعریفوں کو سن کر اپنے گھر پر لے کر آئے، اور لانے کے بعد بچے سے بتا رہے بڑا مہنگا والا لایا ہوں، بڑی اچھی کمپنی کا لایا ہوں. بیوی کو بھی بتا رہے ہیں، ماں کو بھی بتا رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ کمپیوٹر کو نکالا
اور نکالنے کے بعد اب اس کو لگانا شروع کیا. کمپیوٹر کو ایک جگہ پر رکھا, سی پی یو کو ایک جگہ پر رکھا. دکاندار سے پہلے ہی پوچھ چکے تھے کہ اس کو چلایا کیسے جائے گا. تو دکاندار نے بتا دیا تھا, دیکھیے جب آپ کمپیوٹر نکالیے گا, سی پی یو نکالیے گا, تو کچھ وائر بھی ہم آپ کو دیں گے. وہ وائر کمپیوٹر سے اور سی پی یو سے کنیکٹ کریے گا. جب تک کنیکٹ نہیں کریں گے کام کرے گا نہیں. یہ صاحب آئے, آنے کے بعد سی پی یو بھی نکالا انہوں نے, کمپیوٹر بھی نکالا, اب ماؤس میں بھی وائر, کی بورڈ میں بھی وائر اور مانیٹر میں بھی وائر. نکالنے کے بعد سب کو سی پی یو سے کنیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ سوچنے لگے کہ اب ہمارا کمپیوٹر چل جائے گا. ادھر انہوں نے کیا کیا, پاور کا بٹن آن کیا, لیکن اب وہ چل ہی نہیں رہا ہے. اب ادھر سے ادھر. اچھا, عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے گھر کوئی چیز چلتی نہیں ہے تو تار نکالتے ہیں, پھونک مارتے ہیں. پھونک کی تو بڑی عادت ہو گئی ہے, ہر جگہ چلے جاتے ہیں پھونک کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو انہوں نے کیا کیا, اس کو نکالا, تار کو پھونک مارنا شروع کر دیا. پھونک پہ تو دنیا چلی رہی ہے بہرحال. تو اب جب پھونک مارا تو کچھ کام نہیں بنا, اب کیا کریں. پھر بڑا اس سے غصے کے عالم میں گئے. ہم نے تم سے کہا تھا, دکاندار کے پاس پہنچے, ہم نے کہا تھا بڑا اچھا دیجیے گا, اچھی کمپنی کا دیجیے گا, یہ کیا اٹھا کے دے دیا, یہ تو چلتا ہی نہیں ہے. ہم نے بڑی کوشش کی. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ آپ نے کیسے کمپیوٹر دے دیا, چلتا ہی نہیں ہے. بڑی کوشش کی. تو آپ نے کیا کیا تھا, کہ آپ نے جیسا جیسا بتایا تو ویسے ویسے کیا. آپ نے کہا تھا مانیٹر کا تار سی پی یو میں لگائیے گا, ہم نے لگا دیا. آپ نے کہا تھا کہ ماؤس کا تار سی پی یو میں لگائیے گا, ہم نے لگا دیا. آپ نے کہا تھا کہ ماؤس کا تار, وہ کی بورڈ کا تار سی پی یو میں لگائیے گا, تو ہم نے لگا دیا. کب پھر بھی چلا نہیں. تو کہتے ہیں ایک بات یہ بتائیے, جو اس کا مین پاور والا تار تھا, کیا آپ نے لائٹ سے اس کو کنیکٹ کیا؟ یہ تو ہم نے کیا نہیں, یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا. کہ جب تک اس کو لائٹ سے کنیکٹ نہیں کرو گے تب تک کمپیوٹر چلنے والا نہیں ہے. اب نماز انسان جتنا بھی پڑھ لے, روزے انسان جتنا بھی رکھ لے, حج انسان جتنا بھی کر لے, زکوٰۃ انسان جتنا بھی دے دے, پہاڑوں کے برابر عبادت کرتا رہے, لیکن اگر علی اس میں نہ ہو تو سب بیکار ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اگر اس میں علی کی محبت نہ ہو, ولایت نہ پائی جائے, تو ساری چیزیں بیکار ہے. نماز بھی بیکار, روزہ بھی بیکار, حج بھی بیکار, زکوٰۃ بھی بیکار, سب بیکار ہو جائے گا. پتہ چلا کہ علی بہت ضروری ہے, بغیر علی کے کچھ ممکن نہیں ہے. اچھا, آج کل بغض میں اتنا ڈوب گئے کہ اب ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کیا کرے. ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے رسول اسلام کے زمانے کا, حضرت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. اشارہ کروں گا, سمجھنا آپ کا کام ہے. بیٹھے ہوئے تھے, کچھ دائیں بیٹھے تھے, کچھ بائیں بیٹھے تھے. تو یہ دائیں بائیں والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور جب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں رسول اللہ نے کہا, لوگوں جو ان کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے, سچے سچے, اچھے اچھے, شریف النسل جتنے بیٹھے تھے, نیک متقی, ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ سنو, ابھی ایک آدمی میرے پاس آئے گا, اور وہ آئے گا تو وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا, بلکہ وہ اہل جنتی میں سے ہوگا. اب اگر کسی کو اہل جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لینا, اس سے ملاقات کر لینا, وہ اہل جنتی ہے. اچھا, ادھر رسول نے کہا, ادھر سب نے مان لیا, سب کی نگاہیں مسجد نبوی کے دروازے پر ہو گئی. میں کہوں گا بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے لیے, رسول غیب کے بارے میں اگر کہیں کہ جنتی آنے والا ہے تو سب دیکھنے کے لیے تیار ہے, اور دکھا کر کہے یہ مولا ہے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جس کو دکھا کر بتائے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ادھر وہ کہہ رہا ہے غیب ابھی آنے والا ہے. اچھا, موبائل کا بھی زمانہ نہیں تھا کہ کوئی کال آ گئی ہو, کیسے پتا؟ کہ یہی تو وہ ہیں جو ساری کائنات پر تصرف کا حق رکھتے ہیں. اگر ان کو نہ پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟
کائنات تو انہی کے سامنے بنی ہے. بتایا ابھی تھوڑی دیر میں ایک آدمی آئے گا جو اہل جنتی میں سے ہوگا اور وہ مجھ سے کچھ سوال کرے گا, میں اس کے سوال کا جواب دوں گا, وہ چلا جائے گا. تم لوگوں میں اگر کسی کو اہل جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لینا. اچھا یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہم غنی بن گئے ہیں ویسے آنے والا بھی بڑا مالدار ہوگا, جیسے ہم بڑے بن گئے ویسے آنے والا بھی بڑا ہوگا, بہترین کپڑے ہوں گے, بہترین لباس ہوگا, قیمتی زیور ہوں گے, کیونکہ اہل جنتی ہے نا, کوئی معمولی انسان تو ہے نہیں. لیکن ان کو کیا پتا جنت کا مزاج اور ہے, دنیا کا مزاج اور ہے, اہل بیت کے ماننے والوں کا مزاج اور ہے, اور زبردستی کے بنائے والوں کا ماننے والوں کا مزاج اور ہے. یہی تو ہوا تھا جب نصارے نجران آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ سے کہا کہ ہم رسول اللہ کے پاس آئے ہیں, رسول اللہ نے ہمیں خط لکھا ہے اسلام کے لیے, ہم اسلام کو تو مانتے ہیں. کس حالت میں آئے تھے؟ کب بہترین موٹی موٹی چین تھی سونے کی, بہترین لباس تھا, اور رسول نے جب خط لکھ کر بلایا اپنے پاس تو رسول کے پاس جب یہ مدینے میں پہنچے اور مسجد نبوی میں آپ گئے, سامنے کھڑے ہو گئے, رسول بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے ہی سامنے جاتے رسول منہ موڑ لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ رسول تو اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ درجے پر ہے, یہ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں, ہم نے رسول کے بارے میں بڑا سن رکھا ہے. تو آپ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. یہ لوگ واپس جانے لگے. کوئی ہے ایسا کہ جو رسول کے مزاج کو بتا سکے, رسول کے نیچر کو بتا سکے کہ رسول کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں خط لکھ کر بلایا ہے عیسائیوں کو اور ہم سے کہا ہے اسلام قبول کرو, ہم اتنی دور سے آئے ہیں, رسول ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا انہوں نے کرا کیا تھا؟ آنے سے پہلے مدینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے لباس کو انہوں نے بدل دیا تھا. جو مٹی والے لباس تھے, جو گرد والے لباس تھے, اس کو اتار کر قیمتی لباس پہنا تھا. یہ سوچ رہے تھے کہ نبی جو ہیں ہمارے لباس کو دیکھ کر ہمارے طرف متوجہ ہو جائیں گے. ان کو نہیں پتا الہی حکمراں اور ہوتا ہے, دنیا کا حکمراں اور ہوتا ہے. اب یہ جب پہنچے ہیں رسول اللہ بات نہیں کر رہے, کون بتائے؟ اتنے میں ایک کونے میں ایک گوشے میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو زبردستی کے بڑے بنے ہوئے تھے, انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں رسول کا نیچر تو نہیں جانتا, لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں اگر رسول کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے تو وہ صاحب جو بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. یہ گئے, پوری کی پوری جو ہے نا ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا 14 آدمیوں کا, یہ پہنچا مولا کائنات کے پاس. اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے یار اے مرد, میں آیا ہوں رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ مجھ سے بات نہیں کر رہے, کلام نہیں کر رہے, آپ بتا سکتے ہیں رسول اللہ مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد اب کہتے ہیں کیا تم اسی عالم میں رسول کے پاس گئے تھے؟ کہاں ہم اسی عالم میں گئے تھے. کہا اچھا, کہ جب تک اس عالم میں رہو گے رسول تم سے کبھی کلام نہیں کریں گے, جاؤ جو لباس پہن کر آئے تھے اسی لباس کو پہن کر جاؤ. یہ گئے اور جانے کے بعد لباس کو اتارا, تمام قیمتی زیورات کو اتارنے کے بعد وہی پرانا لباس اور وہی پرانے انداز سے اب رسول کے پاس پہنچے. اور پہنچنے کے بعد رسول اللہ کے پاس جیسے ہی گئے رسول اللہ نے ان سے ملاقات کری, ان کو گلے سے لگایا. یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا, یا رسول اللہ یہ پہلے بھی آئے تھے, آپ پہلے کلام کر لیتے, آپ پہلے بات کر لیتے. یہ کیا جب قیمتی لباس پہن کر آئے تھے تو آپ نے بات نہیں کیا, اب جب سادہ اور معمولی سا لباس پہن کر آئے ہیں تو آپ ان سے بات کر رہے ہیں. عجب نہ ہو رسول جواب دے, اگر ان سے اس وقت بات کر لیتا تو یہ یہی کہتے کہ سونے چاندی کے لالچ میں ان سے بات کی ہے, اور میں کوئی سونے چاندی کا محتاج نہیں ہوں, جس کے لیے ساری کائنات بنی ہو وہ سونے چاندی کا کیا محتاج ہوگا, لہذا میں نے اس لیے بات نہیں کی. تو اب یہ صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا, ہماری ملاقات ہوگی. بہرحال رسول اللہ نے کہتے سارے لوگوں کی نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی. اتنے میں ایک معمولی سا آدمی بوسیدہ لباس میں آتا ہے اور مجمع سے چیرتے ہوئے نکل جاتا ہے رسول اللہ کے پاس. اور رسول اللہ کے پاس جب پہنچا تو رسول اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ آپ ہیں اللہ کے رسول, علی ولی اللہ مولا کائنات ہے, یہ جو قرآن میں حبل اللہ لکھا ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد وہی ہے جو علی ولی اللہ ہے.
یعنی حبل اللہ یعنی علی ولی اللہ، یہ اس نے پوچھا اور پوچھنے کے بعد چلا گیا۔ اتنے میں جو دائیں اور بائیں بیٹھے تھے اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے اہل جنتی میں سے کوئی آئے گا مجھ سے سوال کرے گا اور وہ ابھی تک آیا نہیں۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو، ابھی جو گیا ہے وہی تو اہل جنتی میں سے کہا تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے بڑا قیمتی لباس پہن کر آئے گا، اہل جنت میں سے ہوگا، لیکن وہ معمولی سا لباس پہن کر آیا۔ جیسے ہی کہا ویسے ہی وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بڑا نقصان ہمارا ہو گیا۔ کہا کس بات کا نقصان؟ کہا ہمیں کچھ اس سے کام تھا، میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ رسول فرماتے ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی چلے جاؤ، باہر ہی تو ہوگا، تھوڑی دور بڑھاؤ گے قدم وہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ بھاگتا ہوا رسول کے کہنے پر وہاں پر پہنچا۔ اب جب پہنچا تو اس کو پا لیا، اور پانے کے بعد اس سے کہتا مبارک ہو مبارک ہو۔ کہ کس بات کی مبارکبادی؟ کہ رسول سے ہم نے سنا ہے آپ اہل جنتی ہیں۔ تو وہ مسکرا کر کہتا ہے کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتاؤ، یہ تو مجھے پہلے سے پتا ہے، کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتاؤ۔ اب اس کا چہرہ اتر گیا، کہا اچھا کوئی بات نہیں، جب آپ اہل جنتی ہیں تو آپ ایک کام اور ایک مجھ پر احسان کر دیجئے۔ کہ کیسا احسان؟ کہ آپ اہل جنتی میں سے آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں بھی جنت چلا جاؤں، کیونکہ آپ اہل جنتی میں سے ہیں، لہذا جو اہل جنتی ہے اگر وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی یہ سنا، سننے کے بعد کہتے ہیں یہ بتاؤ تم مسجد سے آ رہے ہو یا کہیں محلے سے آ رہے ہو؟ کہا نہیں میں محلے سے تو نہیں آ رہا، میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ کہا مسجد سے آ رہے ہو تو مسجد میں علی موجود تھے؟ کہا ہاں ہم نے علی کو دیکھا، علی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، جنت کے بانٹنے والے کو چھوڑ کر جنت میں رہنے والوں کے ساتھ دعا کرانے کی آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جو جنت کا بانٹنے والا اس کو چھوڑ کر تم جنت میں رہنے والوں سے دعا کرانے آئے ہو۔ تو بغض میں یہ بڑے بیچارے اندھے ہو گئے، اور یہاں تک اندھے ہوئے، اتنا اندھے ہوئے جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ بائے بسم اللہ علی ابن ابی طالب، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ جو بے کے نیچے مختہ علی ابن ابی طالب، وہیں سے انہوں نے بسم اللہ پڑھنا بھی چھوڑ دی، اب بغیر بسم اللہ کے سب کچھ پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علی کا ساتھ نہیں چاہیے، علی کا ساتھ نہیں چاہیے۔ ایک دن کیا ہوا کہ فقیر شام آتا ہے مدینے، اور جب مدینے آیا تو اس نے دیکھا مدینے میں کوئی نہیں دکھ رہا ہے، گلیوں میں کوئی نہیں، محلے میں کوئی نہیں۔ ایک صاحب کو بلایا ادھر آؤ، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ کہا بڑی افسوس کی بات ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، سب کہاں ہوں گے؟ اللہ کے گھر میں ہوں گے، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ بھاگتے ہوئے اللہ کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دیکھا ہجوم لگا ہوا ہے، وہاں پر سب لوگ موجود ہیں۔ جو ان کے چمچے تھے انہوں نے دیکھا ارے بڑے صاحب آ گئے، انہوں نے کہا بھائی آپ نماز پڑھا دیجئے۔ یہ گئے نماز پڑھانے کے لیے، اب نماز پڑھانا شروع کیا، تو جب شروع کیا تو بغیر بسم اللہ کے انہوں نے ساری پڑھا دی۔ اب جب پڑھائی تو اس میں ایک چاہنے والا مولا کا بھی تھا، جیسے ہی اس نے یہ سنا تو سننے کے بعد میں کہتا ہے کہ اب نماز میں بھی چوری ہونے لگی۔ کہا کیسی بات کر رہے؟ کہ یہ چور تو پہلے سے تھے، نمازوں میں اب انہوں نے چوری کرنا شروع کر دی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا انسان محسوس کرے، انسان دیکھے زمانہ کہاں جا رہا ہے، اللہ اللہ کر کے، اللہ اللہ کر کے دین کو پھیلایا جا رہا ہے، تبلیغ دین کی جا رہی ہے۔ یاد رکھے بغیر علی کے دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف کہ اخلاص بہت ضروری ہے، بغیر اخلاص کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کی عبادت میں اخلاص نہ پایا جائے تو اخلاص کے بغیر عبادت ممکن مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کو یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں، یہاں پر مجلسوں میں آتے ہیں، تو کیا مجلسوں میں آ کر صرف ثواب ہم کو ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا؟ بھائی اگر کوئی انسان دکان کھولتا ہے، کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے، تو کام کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ بھائی اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ کچھ کام کریں گے تو اس کا کچھ فائدہ ملے گا، ہمیں کچھ پیسہ ملے گا، اور جب پیسہ ملے گا تو کچھ کام کریں گے، یعنی کام کرنے کی اس کو جزا ملتی ہے۔ تو کیا
کام کی صرف یعنی مجلس کی جزا صرف ثواب ہے. امام حسین علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا مولا یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں اس مجلس میں اور کچھ ملتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا ان مجلسوں میں بہت کچھ ملتا ہے. کیا کیا ملتا ہے ان مجلسوں میں؟ کہ ان مجلسوں میں سب سے پہلی چیز جو ملتی ہے وہ اللہ کی نشانی ملتی ہے. کہ اللہ کی نشانی کا مطلب کیا؟ کہ کھلی ہوئی دلیل، تاکہ جس کے ذریعے سے انسان خدا سے قریب ہو جائے اور شیطان سے دور ہو جائے. اب مجلسوں میں اگر انسان آنے کے بعد خدا سے نزدیک ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے مجلس کامیاب ہو رہی ہے، اور شیطان سے دور ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے مجلس کامیاب ہو رہی ہے. لیکن اگر انسان خدا سے قریب نہ ہو پائے، شیطان سے دور نہ ہو پائے، تو یہ رسم تو ادا کر رہے ہیں، مجلس نہیں کر پا رہے ہیں. لہذا مجلس کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنے نفس کو تزکیہ کرے کہ واقعاً ہم خدا سے نزدیک ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، قرآن میں نام آیا ایک نبی کا، جناب عزیر. جناب عزیر کون ہے؟ یہ نبی خدا ہے. یہ ایک دن ایک بستی کی طرف سے گزر رہے تھے. کیا ہے مجلس کی سب سے بڑی کامیابی اور اس کے کیا ملتی ہے اجرت؟ کہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، شیطان سے دور ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو پہچانتا ہے. یہ جناب عزیر جو نبی تھے وہ ایک بستی سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے. اب جب بستی سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی میں جتنے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھتے محمد والے لیکن شیطان کا کام ہی ہوتا ہے کہ بیچ سے انسان کو ادھر سے ادھر ہٹا دیں. نہ آپ ادھر دیکھیے نہ آپ ادھر دیکھیے، مستقیم دیکھیے تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیونکہ ہم صراط مستقیم کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمارا کام ہے کہ ہم مستقیم دیکھیں، اور جب مستقیم رہیں گے تو ہماری منزل آسان ہو جائے گی. تو جناب عزیر نبی یہ ایک دن جا رہے تھے، ایک بستی کی طرف سے گزر رہے تھے. بستی کی طرف دیکھا کہ بستی میں جتنے لوگ تھے سب مر گئے. اب ان کے دل میں خیال آیا پروردگار ان مرے لوگوں کو زندہ کیسے کرے گا، کیسے یہ مرے لوگ زندہ ہوں گے. جیسے ہی خیال آیا ویسے ہی پروردگار نے ملک الموت کو حکم دیا، جاؤ ان کی روح بھی قبض کر. اب یہ گئے ملک الموت، جناب عزیر نبی کی بھی روح قبض کر لی. اب جب جناب عزیر نبی کی روح قبض ہوئی تو اس کے بعد 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. اب جب جناب عزیر نبی دوبارہ زندہ ہوئے 100 سال کے بعد تو اللہ نے ان سے سوال کیا، اے عزیر نبی کم لبثتا، کتنا سوئے آپ؟ تو جناب عزیر نبی جب اٹھے تو کہتے یہ ہیں کہ بس ایک دن یا اس سے کم سویا. اللہ نے بتایا ایک دن نہیں سوئے عزیر نبی، بلکہ آپ 100 سال تک سوتے رہے. 100 سال ممکن ہی نہیں ہے، میں تو ابھی سویا ابھی اٹھ گیا. کہا نہیں آپ 100 سال سوئے. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل دیکھنا چاہے تو اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرو. اب جب کھانے کی طرف نگاہ کری تو کھانا تر و تازہ رکھا ہوا تھا. جیسے ہی دیکھا کہ کھانا تر و تازہ رکھا ہوا تھا ویسے ہی اور یقین ہو گیا کہ پروردگار یہ کیسے ممکن ہے، کھانا تر و تازہ ہے اور میں 100 سال کے بعد اٹھاؤں. ارے کھانا 2 دن تک صحیح نہیں رہ پاتا، یہ 100 سال کیسے کھانا رہے گا صحیح؟ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ کھلی ہوئی نشانی، اللہ کے انسان قریب ہوتا ہے، شیطان سے دور ہوتا ہے. اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ جو اللہ کھانے پر اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ایک کھانے کو 100 سال تک تر و تازہ رکھ سکتا ہے، وہ اپنی حجت کو، آخری امام کو کیا پردے غیب میں باقی نہیں رکھ سکتا؟ اس کا مطلب وہ اپنے امام کو پردے غیب میں باقی رکھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے عزیر اگر تمہیں اور وہ ہے تو اپنے گدھے کی طرف دیکھو. بہت توجہ، اپنے گدھے کی طرف دیکھو. جیسے جناب عزیر نے گدھے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ گدھا جو ہے وہ برادے میں تقسیم ہو چکا ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. مل کر محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات پڑھے. تو
जनाब उज़ैर नबी जो थे उनसे जब ये कहा गया खाने की तरफ देखिए, तो खाना जब देखा गया तो क्या देखा, खाना तरोताज़ा रखा हुआ है। जब तरोताज़ा देखा तो उनको यकीन हुआ कि अभी हम तो कम ही सोए थे। अल्लाह ने कहा ये कम नहीं सोचे बल्कि 100 साल। अब ये खाने को तरोताज़ा क्यों रखा, कि हम तुम्हें अपनी निशानी को दिखाना चाहते हैं। जब हम खाने पर इतनी कुदरत रखते हैं कि ये 100 साल तक तरोताज़ा रह सकता है, तो हम अपनी आखिरी हुज्जत को जिंदा नहीं रख सकते। उसके बाद क्या कहा, गधे की तरफ देखो। जो गधा था वो बुरादे में बदल चुका था, हड्डियों में तकसीम हो चुका था। परवरदिगार ये गधे को बुरादे में क्यों बदल दिया, इसलिए ताकि तुम देख लो कि अगर कोई नबी के बज़्म में भी आ जाए तो जरूरी नहीं है कि वो बच जाए, बल्कि बचने के लिए आला किरदार का होना जरूरी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी आला किरदार का होना जरूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं बस में पैगंबर में है तो हम बच जाएंगे, नहीं, आला किरदार होना जरूरी है। अगर किरदार में कहीं भी कमी पाई जा रही है तो बज़्म रसूल में हो तब भी वो बुरादा और हड्डियों में तकसीम हो जाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुलूस बहुत जरूरी, बगैर खुलूस के इबादत मुकम्मल नहीं हो सकती। हम ये सोचे कि बगैर खुलूस के इबादत मुकम्मल हो जाए, नहीं होगी। लिहाजा खुलूस होना बहुत जरूरी है। और अगर बगैर खुलूस के, बगैर कुर्बत खुदा के अगर कोई काम करेगा तो उसका काम अबस हो जाएगा। एक वाक़या उसके बाद खत्म हुआ। कहते ये हैं कि जनाब आदम कहाँ रहते थे, जन्नत में। और जब जन्नत से वो ज़मीन पर आए तो आने के बाद जब तमाम परिंदों को, चरिंद को ये खबर हुई कि जनाब आदम ज़मीन पर आए हैं, तो हिरनों का एक गिरोह जनाब आदम के पास आता है मुलाकात करने के लिए। और जब जनाब आदम से मुलाकात करने के लिए आया तो जनाब आदम ने उनसे मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उन हिरनों के पुष्ट पर आपने हाथ रखा और दुआ देकर आपने रुखसत किया। जैसे ही हाथ रखना था जनाब आदम का कि हिरने जिधर जिधर जाती वहां वहां खुशबू जाती। अब जब ये हिरने अपने कबीले में पहुंची तो बहुत सारी हिरने आगे बढ़ती, आगे बढ़ने के बाद कहती तुम कहाँ से आ रही हो, कहा हम क्यों, ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो, कहा तुम्हारे पास से ऐसी खुशबू पहले कभी नहीं आती थी, आज तुम्हारे पास से ऐसी खुशबू आ रही है कि जिसको सूंघ कर लगता है कि बहुत नायाब खुशबू है, ऐसी खुशबू हमने कभी सूंघी नहीं है, कहाँ से आ रही हो, कहा हम नबी खुदा के पास से आ रहे हैं, हजरत आदम के पास से आ रहे हैं, वो जन्नत से आए, उनसे मुलाकात करने के लिए कहते हैं। उन्होंने हमारी पुष्ट पर हाथ रखकर दुआ की है, बस ये जब से उन्होंने दुआ की है तब से हमारे पुष्ट से वो खुशबू आ रही है। कहा अच्छा, जैसे ही ये सुना वैसे ही सुनने के बाद इस गुरु वाले ने भी सोचा चलो हम भी चले, और चलने के बाद जनाब आदम से मुलाकात करेंगे, और जब जनाब आदम से मुलाकात करेंगे तो जनाब आदम हमें भी दुआ देंगे, हमारे पास से भी वो खुशबू आने लगेगी। इधर ये पहुंचे, लेकिन नियत में फर्क है। पहले नियत वो क्या थी कि हम आदम से मिलने जा रहे हैं, खलीफा खुदा से मिलने जा रहे हैं, नबी से मिलने जा रहे हैं, लालच नहीं थी। अब जो जा रहे हैं वो लालच की बुनियाद पर जा रहे हैं। इधर ये पहुंचे, और पहुंचने के बाद गिरोह जब ये पहुंचा, जनाब आदम से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद ये वापस आने लगी तो इनके पास से कोई खुशबू नहीं। अब ये कहते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे पास से तो इतनी खुशबू आ रही है, मेरे पास से कोई खुशबू नहीं आ रही है। तो इन्होंने जवाब दिया हम खलीफा खुदा से मिलने के लिए गए थे, बगैर लॉस के, बगैर मुनाफे के। तुम जो गए थे लालच की बुनियाद पर गए थे। जब इंसान लालच की बुनियाद पर जाता है तो उसकी इबादतें ज़ाय हो जाती है, जब खुलूस की बुनियाद पर जाता है तो उसकी इबादतें कामयाब हुआ करती है। अब इंसान अपना फैसला खुद कर ले। ये जो आज 40 पर जा रहे हैं, ये ना सोचे कि अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, महल्ले में दिखाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं अगर नहीं गए तो हमारा मर्तबा, हमारा मकाम कम हो जाएगा। नहीं, बल्कि नियत ये होना चाहिए हम उस गरीब मजलूम का मातम करने के लिए जा रहे हैं जिसका मातम नहीं होने दिया गया, उसके लिए जा रहे हैं। और इस तरह से बनकर जाए कि जब उसके दर पर जाए तो वो कहे कि ये हमारा चाहने वाला है। और यकीन जानिए
امام سے ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ امام والے بن جائیے، امام خود آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اور اگر امام سے ملاقات بھی ہو گئی ایسے عالم میں تو سامنے امام کھڑے ہوں گے، ہم امام کو پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ کربلا میں کیا ہوا، کسی نے عبداللہ بہجت صاحب سے پوچھا یہ بتائیے امام کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام کو دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، دیکھنا کمال نہیں ہے بلکہ امام کی معرفت رکھ کے ان کو پہچاننا کمال ہے۔ کربلا کے میدان میں سب دیکھ رہے تھے لیکن پہچاننے والے 71 تھے جنہوں نے امام کو پہچانا۔ یزیدی کتنے تھے امام کو پہچانتے نہیں تھے، بار بار خطبہ، بار بار تمام چیزیں، تو امام کو پہچاننا کمال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب خلوص نیت کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو پروردگار اس کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ ایک شخص تھا بہت ہی بوڑھا، ایران میں رہتا تھا، اور جب وہ سنتا تھا کہ کربلا کے لیے لوگ جا رہے ہیں، زائرین جا رہے ہیں، تو اس کے پاس جاتا تھا اور جانے کے بعد ان سے کہتا تھا بھائی آپ کربلا جا رہے ہیں؟ کہاں ہم کربلا جا رہے ہیں؟ کیا کربلا جائیے گا تو ایک کام کریے گا، میری طرف سے بھی زیارت پڑھ دیجیے گا اور امام کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور کہیے گا امام سے کہ امام اس بوڑھے شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کی زیارت کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کام یہ تھا، جوتے یہ صحیح کرتا تھا، خادم تھا امام بارگاہ کا، لہذا اتنے پیسے اس کے پاس تھے نہیں، جب بھی کوئی عزادار آتا تو اس کی جوتیاں سیدھے کر دیتا تھا، لہذا جو بھی جاتا اس کے پاس جاتا اور یہ پیغام دے دیتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ ایک قافلہ جو ہے وہ زیارت پہ جا رہا ہے، 40 آدمی کا قافلہ۔ یہ فوراً بھاگتے ہوئے ان کے پاس جاتا اور جانے کے بعد کہتا ہم نے سنا ہے آپ زیارت پہ جا رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی کے پاس جاتا، ہم نے سنا آپ زیارت پہ جا رہے ہیں۔ کہا ہم زیارت پہ جا رہے ہیں۔ کہا ہمارا ایک کام کر دیں گے آپ؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ امام کے پاس جا رہے ہیں، امام سے ہمارا سلام کہہ دیجیے گا اور امام سے کہیے گا زندگی بہت کم بچی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، ایک بار میری بھی کربلا کی زیارت کرا دے، امام سے کہیے گا۔ یہ کہنا تھا، جتنے لوگ تھے سب کربلا پہنچے، اور جب کربلا پہنچے تو ہر آدمی کو یاد تھا کہ اس بوڑھے شخص نے ہم سے کہا ہے کہ امام کے روضے پر سلام کہنا اور زندگی کم بچی ہے، ایک بار اس کو امام طلب کر دے، اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ جتنے تھے سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس بزرگ کا سلام امام کی بارگاہ میں پہنچایا۔ اب جب امام کی بارگاہ میں پہنچا چکے یہ سب، اپنے حجرے میں گئے، اپنے ہوٹل میں گئے، اور جانے کے بعد جب یہ سوئے تو 40 لوگوں کے خواب میں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے لوگوں، جب تم پلٹ کر اپنے وطن جانا تو اس بوڑھے چاہنے والے کو میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد کہنا جتنی تم امام حسین سے محبت کرتے ہو اتنا ہی مولا بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ طاق ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ اب جب یہ آئے اور صبح اٹھے تو اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے خواب بیان کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہا ہے، وہ ان سے کر رہا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ خلوص کی بنیاد پر ہے جو امام حسین علیہ السلام اس کو اپنا سلام کا جواب بھجوا رہے ہیں، اپنا سلام کہلوا رہے ہیں۔ تو لہٰذا مومن و عزیزوں، میرے چاہنے والوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر واقعاً اللہ کا بننا ہے، اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو خلوص اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اور خلوص جب پیدا ہوگا جب ہم غرور سے دور ہو جائیں گے، خلوص جب پیدا ہوگا جب ہم کینے سے دور ہو جائیں گے، خلوص جب پیدا ہوگا جب ہم حسد و نفرت سے دور ہو جائیں گے، ہر انسان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، الہی قانون کو مانتے ہوئے نظر آئیں گے، تو ہمارے اندر خلوص پیدا ہو جائے گا۔ اور جب خلوص ہوگا تو خلوص ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس کہ ہمارا وقت کا امام ہم کو یہ کہے گا یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ بس ارباب اعظم، امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں آئے تو آنے کے بعد آپ نے خیمے کو نصب کیا۔ ابھی یہ جو خیمہ نصب تھا فرات کے قریب نصب تھا، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے فرات سے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ جناب عباس کو بڑا ناگوار گزرا، لیکن اطاعت امام حسین علیہ السلام تھی۔ ایک مرتبہ حکم دیا اے بھیا فرات سے خیموں کو ہٹا لو۔ جناب عباس نے خیموں کو ہٹا لیا، لیکن بڑا درد تھا جناب عباس کو
کہ میرے رہتے ہوئے خیمے فرات سے ہٹا لیے گئے. جانتے تھے کچھ دنوں کے بعد پیاس کی تڑپ ہوگی, کچھ دنوں کے بعد پیاس کا غلبہ ہوگا, کچھ دنوں کے بعد یہ بھی ہوگا لوگ پیاسے مارے جائیں گے. ہاں باب عذاب وقت گزرتا گیا. 10 محرم آئی اور 10 محرم آنا تھا کہ اب موت کا بازار کرب ہو گیا. اور جب موت کا بازار کرب ہوا تو ہر ایک صحابی آتا ہے آنے کے بعد امام پر اپنی جان قربان دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اے مولا مجھے بھی اجازت دیجیے, میں آپ کی طرف سے اپنی جان کو قربان کروں. کبھی حبیب جاتے ہیں, کبھی جون جاتے ہیں, کبھی مسلم ابن اوسجا جاتے ہیں, کبھی زہیر جاتے ہیں, کبھی امن و محمد جاتے ہیں. ایک مرتبہ وہ وقت بھی آتا ہے جب پردے کا محافظ جناب عباس اپنے آقا کے پاس آتے ہیں, اے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے. عزیزو یہ سنت امام فرماتے ہیں کہ امام کا جواب یہ ہے, اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. جناب عباس نے جب یہ سنا, سننے کے بعد کہتے ہیں کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں, اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کی سرداری میں کروں گا. اے آقا وہ لشکر نہیں رہا. ایک مرتبہ جناب عباس کو جنگ کی اجازت تو نہ ملی, اتنے میں جناب سکینہ قریب آتی ہے. آنے کے بعد کہتی چچا میرا اصغر بہت پیاسا ہے, اے چچا میں بہت پیاسی ہوں. امام نے یہ سنا, سننے کے بعد کہا عباس ارے جنگ کے لیے بعد میں جانا, پہلے بچوں کی سبیل کر دو. روزاداروں جناب عباس سبیل کے لیے آمادہ ہوئے. ایک مرتبہ جناب زینب کو جب یہ پتہ چلتا ہے عباس فرات میں جا رہے پانی لینے کے لیے, جناب زینب نے امام حسین کو آواز دی, اے بھیا ارے تھوڑی دیر کی عباس کو میرے پاس بھیج دیجیے, یہ سننا تھا. عباس کو قریب بلایا, اے عباس ارے زینب نے تمہیں بلایا ہے. جناب عباس نظروں کو جھکائے ہوئے خیموں میں داخل ہوتے ہیں. خیمے میں آنے کے بعد کہتے شہزادی ارے آپ نے ہمیں بلایا تھا. کہا ہاں بھیا عباس ہم نے آپ کو بلایا تھا. شہزادی کوئی کام ہے؟ کہا بھیا عباس جب میں یہ سنا کرتی تھی میرے بازو میں رسن بچے گی, لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا تھا. ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو کون رسن باندھ سکتا ہے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آزادارو جناب عباس اب اجازت لیتے ہیں. لینے کے بعد پانی کی سبیل کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے, علم مبارک لیا, لیکن جانتے ہیں اس علم مبارک میں قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی, نصر من اللہ فتح قریب. ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب عباس سے کہا, اے بھیا عباس جل ذرا اپنا علم نیچے جھکاؤ. اب جو علم جھکایا تو ایک آیت اور تحریر کر دی. علماء سے جب پوچھا ارے یہ کون سی آیت تھی, علماء تحریر فرماتے ہیں عباس کے اس علم میں آیت لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آزادارو جناب عباس اب پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ فرات پہ قبضہ کرتے ہیں, مشق سکینہ کو بھرتے ہیں. مشق سکینہ بھرنے کے بعد اب چاہتے ہیں پوری تیزی سے کہ یہ پانی قیام تک پہنچ جائے. فوجیں اشقیاء ہیں کہ تمام کی تمام فوجیں ایک ساتھ جناب عباس کے قریب آتی ہے. اتنے میں جناب عباس جب خیمے کی طرف جا رہے تھے, ارے کسی شقی نے چھپ کر ایسا حملہ کیا جناب عباس کا دایاں بازو ختم ہو گیا. دایاں بازو ختم ہوتا تھا. جناب عباس نے مشق سکینہ کو بائیں بازو میں پکڑا, اتنے میں بایاں بازو ختم ہو گیا. مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا, دبانے کے بعد چاہتے ہیں
پوری تیزی سے یہ خیمے کی طرف پانی پہنچ جائے. ارے اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے, بچے پیاسے ہیں, پانی کی سبیل کر دیا جائے. ارے امام مولا عباس بڑی تیزی سے خیموں کی طرف جا رہے ہیں. ایک شقی نے ایسا تیر چلایا, ارے مشک سکینہ پر لگا, مشک سکینہ کا پانی بہ گیا. یہ پانی نہ بہا بلکہ عباس کی آنکھ پھوٹ گئی. جناب عباس کی آنکھ پھوٹ گئی. عباس اب سوچ رہا ہے خیمے کی طرف جا کر کیا کروں گا. ارے سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کر آؤں گا, لیکن پانی اب کہاں رہا, اصغر کو کیسے پانی پلاؤں گا. آزادارو, جناب عباس نے اپنے پیروں سے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا. آزادارو, اتنی دیر میں ایک ظالم آگے بڑھتا ہے, تیر سے آپ کا نشانہ لگاتا ہے, آپ کے آنکھ میں آ کر ایک تیر لگتا ہے. جناب عباس چاہتے ہیں ارے تیر کو نکال لیا جائے, لیکن تیر کو نکالنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. ارے ہاتھ نہ تھے. ایک مرتبہ دونوں زانو کے بیچ میں تیر کو پھنسایا. اب چاہتے ہیں تیر نکالا جائے. ایک مرتبہ ایک شقی آگے بڑھتا ہے گرد لے کر, ایک گرد جناب عباس کے سر پہ مارا. مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, زیر سے زمین پر آئے, آواز دی, آقا میرا سلام قبول ہو. اجرکم اللہ بڑی آسانی سے پڑھ دیا, بڑی آسانی سے سن لیا. ارے جب جناب ام المنین کو پتا چلا تھا میرا عباس بغیر ہاتھ کے سین سے زمین کی طرف آیا تھا, بس یہی تو سوچا کرتی تھی. ہر شہید جب سین کی بلندی سے زمین پر آتا تھا ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا. ارے عباس کیسے زمین پر آئے ہوں گے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اپنے آنکھوں کے آنسو کرنا روکو. ارے یہی کئی شکستہ پہلو اپنا رومال لیے کہہ رہی ہوگی اے عزادارو اپنے آنکھوں کے آنسو کو نہ روکو. اجرکم اللہ, بس ختم کیے ایک تو فطرے اور. عزادارو, ایک مرتبہ جناب عباس دین سے زمین پر آئے, آنے کے بعد آواز دیتے مولا میرا سلام قبول کریے. اب ادھر جناب امام حسین مقتل کی طرف چل رہے ہیں, لیکن راوی کہتا میں نے دیکھا وہ حسین جو قد و قامت میں بلند تھے, جو اس طرح سے چلتے تھے جیسے لگتا تھا کوئی شیر آ رہا ہے, لیکن عباس کی اس خبر کو سننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کمر پر رکھ لیا, ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بوڑھا چل رہا, اور زبان پر فکرے تھے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی, اے عباس تمہارے جانے سے حسین بوڑھا ہو گیا, اے عباس وہ آنکھیں جو سویا کرتی تھی اب راتوں میں جاگا کریں گی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اجرکم اللہ. عزادارو, جناب امام حسین جناب عباس کے پاس آتے ہیں, زانوں پہ اپنا سر رکھتے ہیں, جناب عباس کا سر رکھتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے بھیا ارے کوئی آرزو ہو تو بیان کرو. کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی, اب جا رہا ہوں دنیا سے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بھیا عباس ارے زیارت کیوں نہیں کرتے. کہا یہ غلام ہے آپ کو حکم تو نہیں دے سکتا, ارے زیارت کرنے کے لیے آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے. ارے آنکھوں میں خون ہے, ہاتھ نہیں ہے, خون کو صاف کرے. اے آقا میرے خون کو صاف کر دیجئے. اجرکم اللہ, لوگ خون کو صاف کیا گیا. ایک مرتبہ جناب عباس نے پھر آقا کی زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد ایک اور وصیت کرتے ہیں, اے آقا میرے خیمے میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جائیے گا. یہ سننا تھا. امام فرماتے ہیں بھیا عباس ایسا کیوں کر, بس ختم کی مجلس. اے عباس ایسا کیوں کہہ رہا ہو. کہا بھیا آقا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر آؤں گا, لیکن
پانی نہ لے جا سکا، میرے لاشے کو یہی چھوڑ دیجیے گا۔ لو امام نے جناب عباس کا علم لیا، ادھر جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہیں اے بچوں پریشان نہ ہو، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، ابھی آ رہا ہوگا۔ اتنے میں کیا دیکھا، علم آ رہا ہے۔ جناب سکینہ کی آس اور بڑھی، بچوں کو دلاسا دے کے کہتی ہے دیکھو میں نے کہا تھا نا میرا چچا عباس آئے گا، وہ دیکھو علم آ رہا ہے۔ ارے جیسے جیسے قریب آیا سکینہ کی آس ٹوٹنے لگی۔ اب جب قریب آیا کیا دیکھا، عباس تو نہیں ہے لیکن علم ہے امام کے ہاتھوں پر۔ جناب سکینہ کہتی ہے اے بابا میرا چچا کہاں ہے، وہ فرات کے کنارے شانوں کو کٹائے سو رہا ہے۔ ایسا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس ذکر کا، اہل بیت علیہ السلام کا، اس عزا کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن مومنات ہیں، اگر ان میں سے جو بھی مریض ہے پروردگار جلد سے جلد انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بارے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل نیک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے، پروردگار ان سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حجت عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما کنت